السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 5 منٹ ود حسیب اجاز، اور آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ قائم پور سے تشریف لائے ہیں اور وہاں جمال پور کے پریس کلب کے سرپرست بھی ہیں گزشتہ 2-3 سال سے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک اچھا، ہم چاہیں گے کہ آپ کے پریس کلب کے حوالے سے کچھ مسئلہ مسائل پہ بات کر لیں۔ جی تو جیسے لاہور پریس کلب میں صحافیوں کو وہاں کی ممبرشپ لینے کے لیے کافی مشکلات پیش آتی ہیں، کہ ایسے مشکلات آپ کے پریس کلب میں بھی ہیں؟ جی ہم پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جنوبی پنجاب سے۔ ہمیں وہاں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ممبرشپ کے لیے، اور ایک ایک اخبار میں 20-20 30-30 نمائندوں کو جگہ دی جاتی ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے۔ جب ایک نمائندہ 10,000 20,000 بھر کے اخبار میں آئے گا، اس نے بلیک میلنگ کرنی ہے۔ اور جب وہ 10-20 ہزار روپے بھر کے اخبار کو پریس کلب میں آ رہا ہے تو پریس کلب میں بھی اس کو کچھ فیس ایکسٹرا دینی پڑتی ہے انڈر ٹیبل کچھ اس طرح؟ ہمارے جو ہے نا دوسرے پریس کلب میں تو فیسیں ہیں، لیکن ہمارے پریس کلب میں کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے۔ ہم اپنی جیب سے غریبوں کی امداد کرتے ہیں، غریبوں کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، سچ کی صحافت کرتے ہیں۔ حکومت بھی کوئی فنڈنگ وغیرہ کرتی ہے، آپ کو نہیں، سپورٹ کرتی ہے؟ حکومت ہمیں کوئی فنڈنگ وغیرہ ہم نے دیکھا وہاں نامہ نگاروں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے، جی جو اصل نامہ نگار ہیں، جی اس کے متعلق تھوڑا بتائیے۔ نامہ نگاروں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے لکھنے میں اور پڑھنے میں، اور سچ کی نامہ نگاری۔ کچھ نامہ نگار کالم نگار اچھا بھی لکھ رہے ہیں، جن میں قائم پور کا ایک بہت نام ہے، سید مبارک علی شمسی، جنہوں نے جب بھی لکھا سچ لکھا، حق لکھا اور حق پہ ڈٹ گئے۔ حق لکھنے والوں کو ان کا مقام مل رہا ہے وہاں پہ؟ نہیں، کچھ اخبارات میں ان کو مقام نہیں مل رہا، لیکن کچھ دانشور اور اچھے ایڈیٹر ہیں جو ان کو مقام دیتے ہیں۔ کچھ جعلی جو نامہ نگار وہاں پہ آ گئے ہیں تو ان سے بھی کافی پرابلم حل پیدا ہو رہی ہے۔ ان سے بھی ہمیں کافی پرابلم ہے، جعلی ان کو نکالنا چاہیے، ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرنی چاہیے۔ آپ سرپرست ہیں، آپ نے اس حوالے سے کیا کاوشیں کی ہیں؟ ہم نے بہت ساری کاوشیں کی ہے۔ اخبارات کے مالکان سے رابطے کیے کہ آپ کے نام سے جو ہے لوگوں کو بلیک میل کر جی رہے جی ہیں؟ 1-2 اخبارات کے ملتان میں رابطہ کیا وپرو کا، اور کافی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے صدر صاحب ادھر ذوالفقار شاہ صاحب اور دوسرے جو ہے نا عہدیدار دکان وغیرہ، ہم مل کے اس سطح بات کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیں، حکومتی سطح پہ جو ہے آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے، علاقائی سطح پہ جو وہاں کے ایم این اے ایم پی ایس یا کون سے چیئرمین ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ کی مشکلات میں؟ جی جی وہاں کے ایم پی اے میاں کاظم علی پیرزادہ صاحب بہت مہربانی کرتے ہیں۔ اگر کوئی تقریب ہو یا کوئی وہ تو وہ ضرور آتے ہیں اس کانفرنس میں۔ صحیح۔ اچھا، ایسا بھی کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں کے جو اصل نامہ نگار ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں ان کو باثر جو افراد ہیں ان کو تھوڑا پیچھے دھکیل دیتے ہیں یا ان کے اوپر کچھ جھوٹے مقدمات بنا دیتے ہیں، کہ یہ حقیقت ہے؟ جی یہ حقیقت ہے، صحافیوں پر تشدد بھی کیا جاتا ہے، صحافیوں کو قتل کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، ان پر تھانوں میں ناجائز مقدمات بھی کیے جاتے ہیں، اور مشکلات پر بہت ساری مشکلات کا سامنا۔ تو صحافی تنظیمیں ان کے حق میں کھڑی نہیں ہوتی؟ جی اگر ایک صحافتی تنظیم حق میں کھڑی ہوتی ہے تو دوسری اس کی مخالفت کر دیتی ہے۔ سیاسی لیول پہ وہاں کے ایم این اے ایم پی اے اور دوسرے لوگ لابنگ چل رہی ہے وہاں پہ؟ لابنگ چل رہی ہے۔ اگر ایک حمایت کرتا ہے تو دوسرا مخالفت کر دیتا ہے، تھانے میں تنگ کیا جاتا ہے، صحافیوں کو ناجائز مقدمات کیے جاتے ہیں۔ تنظیمیں کیا صرف اپنی تشہیر کے لیے کام کر رہی ہیں یا تنظیموں کے بیچ میں بھی وہ کالی بھیڑیں موجود ہیں جو ان کو کام کرنے نہیں دے رہی؟ تنظیموں کے بیچ میں بھی لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو انہیں کام نہیں کرنے دیتے، جو کہ ہر ادارے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اچھے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے، اچھے لوگوں کو نہیں کام کرنے دیتے۔ کہ صاحب یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن اس کو روکنا تو آپ نے، کیونکہ آپ سرپرست ہیں۔ ہم تو آپ سچ مختلف پریس کلب کے سرپرستوں کو شامل کر کے کوئی اس کا حل آپ خود کو نہیں اپنی سطح پہ نکالتے؟ جی میں نے وہاں کے میڈیا کونسل کے صدر مبارک علی شمسی سے بھی بات کی ہے، دوسرے پریس کلب حاصل پور میں بھی بات کیا ہے۔ ہم اپنے طور پر حق و سچ کے علم لے کر نکلیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کامیاب ہوں گے۔ باطل جتنا بھی جیت جائے، باطل نہیں جیت سکتا، حق نہیں آگے آنا تو حق ہی جیتے۔ بہت بہتر، باطل کبھی نہیں جیت سکتا، ہمیشہ حق جیتتا ہے۔ اور حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، ساؤتھ پنجاب کے بعض علاقوں میں پریس کلب کو کافی مشکلات ہیں، تو حکومت کو چاہیے ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور کچھ نہ کچھ عملی طور پر کر کے دکھائیں۔ اپنے میزبان حسیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔